تصور کریں ایک ایسی قوم جو ہزاروں سالوں سے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا رہی، ایک ایسی سرزمین جہاں شعراء نے عشق کی باتیں کی، سائنسدانوں نے ستاروں کو چھوا اور شیعہ عقیدے نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے ظالموں کو للکارا۔ یہ ہے ایران، تہذیب کی روشنی، علم کی اماجگاہ اور مزاحمت کی زندہ مثال۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ ایران کے خلاف ایک بہت بڑا بحری بیڑا بھیج چکا ہے۔ طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن، جنگی طیارے، ڈسٹرائرز اور ہزاروں فوجی ایران کے ساحلوں کے قریب جمع ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دھمکی دے رہے ہیں ایران جوہری پروگرام چھوڑ دے، میزائل محدود کر دے ورنہ حملہ ہوگا، اور یہ حملہ پچھلے سے بھی زیادہ شدید ہوگا، لیکن ایران خاموش نہیں۔ ایران کہتا ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن دھمکی کے نیچے نہیں، ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور ہمارا دفاع 200% تیار ہے۔ یہ کہانی صرف جنگ کی دھمکی نہیں، یہ ایران کی عظیم تاریخ، اس کی سائنسی ترقی، شیعہ روح کی طاقت اور ایک قوم کی استقامت ہے جو کبھی ہار نہیں مانتی۔ اور اسی لیے آج حضرت علی خیبر شکن، علی ابن ابی طالب کا بیٹا علی خامنائی دشمنوں کی آنکھوں میں اٹک رہے ہیں اور ان کی مزاحمت اور استقامت دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ میدان میں کھڑے ہیں، ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، غلامی قبول نہیں۔ آئیے اس سفر پر چلیں شروع سے لے کر آج تک اور دیکھیں کہ ایران کیوں ڈرنے والا نہیں۔ ایران کی تاریخ 2500 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ پرشیا کی عظیم سلطنت نے دنیا کو انتظام اور انصرام کا نظام دیا، فن تعمیر بلندیوں کو چھوا اور علم کی روشنی پھیلائی۔ تخت جمشید کی عظیم عمارتیں آج بھی کھڑی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایران نے ہمیشہ عظمت اور خوبصورتی کو اپنایا۔ شیراز کے گلستانوں میں حافظ اور سعدی کی شاعری آج بھی دلوں کو چھوتی ہے۔ اصفہان کی مسجدوں کی نیلی گنبدیں آسمان کو چھوتی ہیں، اور یہ سب کچھ ایران کی تہذیبی گہرائی کو گواہی دیتا ہے۔ شیعہ اسلام نے اس سرزمین کو ایک نئی روح بخشی۔ امام علی علیہ السلام کی عدل کی تعلیمات، امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی قربانی، یہ سب ایران کی رگوں میں خون بہتا ہے۔ ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار، حق کی خاطر جان قربان کرنا، یہی شیعہ عقیدہ ہے اور یہی ایران کی طاقت کا راز ہے۔ انقلاب اسلامی جو کہ 1979 کے بعد ایران نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پابندیوں کے باوجود ایران نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران کی یونیورسٹیوں میں طلباء کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ سائنس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ یہ شیعہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو عورت کو علم اور ترقی میں برابر کا حق دیتا ہے۔ ایران نے جوہری ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کی۔ یہ ٹیکنالوجی امن کے لیے، طبی شعبے میں کینسر کے علاج، ریڈیو فارماسیوٹیکلز اور تحقیق کے لیے ایران نے 70 سے زائد ریڈیو فارماسیوٹیکلز تیار کیے ہیں جو دنیا بھر میں مریضوں کی جان بچا رہے ہیں۔ خلائی پروگرام میں ایران نے روسی مدد سے بھی ترقی کی، لیکن زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے سیٹلائٹس بنائے اور لانچ کیے۔ عمران 1، نہید 2، مہدہ سوریہ، یہ سب ایرانی ساختہ سیٹلائٹس ہیں جو زمین کے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ چابہار میں نیا خلائی مرکز بن رہا ہے جو 2025 اور 26 میں مکمل ہوگا۔ ایران اسلامی دنیا میں اور مغربی ایشیا میں خلائی سائنس میں نمبر 1 ہے۔ یہ ترقی پابندیوں کے باوجود ہوئی۔ یہ ایران کی خود انحصاری اور ذہانت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ حالات کی طرف۔ جنوری 2026 کا منظر، امریکہ نے ایک بہت بڑا فوجی بیڑا ایران کے قریب بھیجا۔ طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن، ڈسٹرائرز، بمبار طیارے اور ہزاروں فوجی تیار ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکیاں، ایران جوہری پروگرام ختم کرے، میزائل محدود کرے، علاقائی اتحادیوں کی مدد بند کرے ورنہ حملہ ہوگا۔ یہ دھمکیاں جون 2025 کے حملوں کی یاد دلاتی ہیں جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کیا، لیکن ایران نے جواب دیا۔ Iran has tonight launched retaliatory strikes on Israel. اور دنیا دیکھ چکی ہے کہ ایران دفاع میں کمزور نہیں۔ ایران نے اپنی جوہری تنصیبات کو مزید گہرائی میں منتقل کیا، نئی سائٹس بنائیں جسے پکیکس ماؤنٹین جو بہت گہری زیر زمین ہے۔ ایران کا موقف واضح ہے، ہم امن چاہتے ہیں
لیکن اپنی خود مختاری اور حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، دھمکی ہٹائیں تو بات چیت ممکن ہے۔ ایران کی فوجی طاقت دنیا دیکھ چکی ہے۔ اسلامی انقلاب گارڈز RGC اور باقاعدہ آرمی دونوں مضبوط ہیں۔ ایران کے پاس ہزاروں بیلسٹک میزائل ہیں۔ دنیا میں مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا میزائل ذخیرہ ڈرون ٹیکنالوجی ایران سر فہرست ہے۔ جنوری 2026 میں ہی ایران نے آرمی کو 1000 نئے جنگی ڈرونز دیے۔ نگرانی، الیکٹران وارفیئر، حملہ آور، سب کچھ۔ نیوی نے خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں مشقیں IRGC کی، جہاں امریکی جہاز موجود ہیں۔ ایران کے فاسٹ اٹیک کرافٹ، میزائل لانچ کرنے والے جہاز، یہ سب امریکہ کے بحری بیڑے کے لیے خطرناک ہیں۔ ایران کہتا ہے، ہمارا دفاع مکمل ہے اور ہم کسی حملے کا فوری اور شدید جواب دیں گے۔ یہ کوئی جارحیت نہیں، یہ دفاع ہے، عزت کی حفاظت ہے اور شیعہ روح کی لازوال طاقت ہے۔ شیعہ برادری کے لیے ایران ایک امید کی کرن ہے۔ یہاں امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار ہے۔ یہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے۔ ایران کی عوام، خواتین جو سائنسدان بنیں، نوجوان جو ڈرون بنائیں، بزرگ جو تاریخ کی گواہی دیں، سب مل کر ایک ایسی قوم ہیں جو نہ کبھی جھکے ہیں، نہ جھکنے کا سوچتے ہیں، نہ ڈرتی ہے۔ یہ قوم امریکہ کی دھمکیاں ایران کو کمزور نہیں کرتی، بلکہ اس کی استقامت کو اور پختہ کرتی ہیں۔ اس استقامت اور اس عظیم قوم کا امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایران کی تاریخ گواہ ہے، پرشیا غلام نہیں بنا۔ انقلاب نے طاقتوں کو چیلنج کیا اور آج بھی ایران ڈٹا ہوا ہے اور میدان میں ہے۔ یہ دور جنگ کی دھمکیوں کا ہے، لیکن یہ ایران کی عظمت کا بھی دور ہے۔ ایک قوم جو تہذیب کی وارث ہے، علم کی روشنی پھیلاتی ہے اور شیعہ عقیدے کی روشنی میں چلتی ہے۔ ایران زندہ ہے، ایران مضبوط ہے، ایران کبھی ہار نہیں مانے گا، کیونکہ یہ صرف ایک ملک نہیں، یہ ایمان کی سرزمین ہے، مزاحمت کی علامت ہے اور امید کی کرن ہے۔ شکر ہے اللہ کا جو ہمیں ایسی قوم کی مثال دکھاتا ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین اور السلام علی ابا عبداللہ الحسین، لبیک یا حسین۔ خداوند کریم رہبر معظم سید علی خامنائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایران کو کافروں کے مقابلے میں فتح یاب فرمائے۔ والسلام، خدا حافظ۔